بات جی کیجیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، مطلب جو ایکس مسلمس ہیں یا جو بھی آپ کہلاتے ہیں، کہ آپ کی میں کچھ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، یہ سچ والا صاحب بھی ہیں ادھر، تو آپ مطلب کافی مطلب کیڑے نکالتے ہیں اسلام میں، اور کافی برائیاں بیان کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک غلط رستہ بتا رہے ہیں کہ یہ رستہ اتنا غلط ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کے مقابل پہ کوئی آپ نے ایسا بھی رستہ دیکھا ہوگا جو کافی اچھا ہے. تو اگر آپ اتنی مطلب کہ برائیاں بیان کر رہے ہیں تو کوئی ایسا رستہ بھی پھر بتائیں جو کہ اتنا اچھا ہو، جس میں آپ اتنی زیادہ اچھائی بتا سکتے ہوں کہ یہ رستہ ہے، اور اس کی پھر اچھائی بتائیں بھی. یہ نہیں کہ صرف ایک چیز کے آپ خلاف ہو گئے تو اس کی برائیاں بتائی جائیں، پھر کوئی دوسرا رستہ دیں جس کی اچھائیاں بھی بتائیں آپ. تو کیا وہ آپ نے نہیں ابھی تک کوئی ایسا دیکھا؟ میرے بھائی میں نے کب کہا کہ اسلام برا ہے؟ میں تو اسلام جیسا ہے ویسا بتاتا ہوں لوگوں کو، جیسا ہے ویسا نہیں، آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں نا. آئینہ آپ دکھائیں، وہ آپ کا حق ہے، اعتراض کرنا آپ کا حق ہے. میں وہ والا دین نہیں مانتا جیسے یہ مولویوں کا ہے کہ مار دھاڑ کر دو. یہ بالکل ٹوسٹ کر کے اور ایسی روایات اسلام کے اندر داخل کی گئی ہیں پرانے دور میں بھی اور بعد میں اچھا، بھی. قرآن یہ میں بھی داخل میں تو کی یہ گئی ہیں؟ اس چیز قرآن سے میں سنیے. اچھا، ایسی روایات، ایسی باتیں قرآن میں بھی داخل کی گئی ہیں؟ قرآن میں قرآن بھی ہے. مجید میں داخل کی گئی. دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کہا گیا تھا سورہ توبہ پڑھ لو تمہیں سب پتہ لگ جائے گا. میں نے ترجمے کے ساتھ سورہ توبہ پڑھی، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے. وہ مشرکین جو تھے، وہ کافر تھے، جن کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے. وہ اصل میں ہم لوگ آج کل کے کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، یہ آج کل کی جو ماڈرن یورپ ہے یا دوسرے جو لوگ سیویلائز معاشروں میں رہتے ہیں ان کے متعلق کہا گیا ہے. تو ایسا لکھا ہے؟ وہ کہاں لوگ جو لکھا ہے؟ تھے کون سی سخت آیت میں بدو لکھا لوگ ہے؟ تھے، لڑنے مارنے والے، وہ باقاعدہ ارے ملیٹنٹ میرے لوگ تھے بھائی، جو پہلے حملے کرتے تھے. ارے تو ان یار، یہ سن تو لیجیے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی کون سی سورت کی کون سی آیت ہے جن کو اس طرح سے کہا گیا؟ کوئی ایک آیت پیش کریں آپ. دیکھیں، ایک آیت علیحدہ سے آپ پیش کریں گے تو آپ کو وہی پھر نہیں، آپ وہی آپ کچھ بتاتے بتائیے رہیں گے. ابھی. ارے میرے بھائی، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کریں جس سے آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہو. کوئی ایک آیت پیش کریں آپ. دیکھیں، سورۃ توبہ آپ شروع سے ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ ارے جائے میں گا وہ پڑھ لیا. مشرکین. ارے میرے بھائی، میں پڑھ چکا ہوں. جس آیت میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے. نہیں بتایا گیا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہی وہ لوگ تھے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے ظاہر بات ہے، مشرکوں کو قتل جنرلی کہا گیا. جنرلی مشرکین کو نہیں قتل. کہا گیا نا، یہی تو بات ہے. آپ ارے جب میرے شروع بھائی، سے سورۃ توبہ پڑھیں گے اس ارے میں جنرلی نہیں کہا گیا ہے. ارے میرے بھائی، میں پوری سورہ توبہ پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ نے ایک بار پڑھی ہوگی، میں 10 بار پڑھ چکا ہوں. اب کس کا پڑھنا بھائی زیادہ ہے؟ میں نے ایک آپ دفعہ ہی پڑھیں ترجمے ذرا. سے پڑھی ہے، اور آپ شاید آپ وہ نے ایک بار. مختلف ارے میرے تفاسیر کی طرف ارے اشارہ میرے کرتے ہیں، اور وہ تفاسیر میں میں نے آپ کو کوئی بتایا ہے. ارے ارے میرے بھائی، تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. اوریجنل ٹیکسٹ جسے آپ کہتے ہیں متن، قرآن کا جو متن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کرتا بھی نہیں تفسیر کی بات. میں تو قرآن کے متن کی بات کر رہا ہوں. آپ بات قرآن کر کی لیں، میں پھر کوئی آپ کو ایک. جواب دیتا ہوں، آپ بات کر لیں. ارے بات کرنا نہیں ہے، میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی. قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہ کون سی آیت ہے جس میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ تو وہ کون سے مشرک ہیں؟ ان کو پکڑ کے دھکڑ کے ان کی گھات میں بیٹھ کے آپ ان کی مجھے بھینس. ایک سیکنڈ میں جی بتائیے. اس کون وقت سی میں آیت؟ گاڑی چلا رہا ہوں، لیکن میں آپ جی سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے سورۃ توبہ پڑھی تھی. اور میں اگر آپ میرے ساتھ کسی وقت اگر آپ اپوائنٹمنٹ بنا کے مجھے ٹائم دیں نا تو پھر اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیں گے سورۃ توبہ. ارے میرے چند بھائی، پہلی 10-20 آیت ہی پڑھ لیں گے، آپ اس میں دیکھ لینا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اکٹھے ارے بیٹھ میرے کے پڑھ لیں بھائی، گے. میں جان چکا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ آئیں. جو ہے ابھی اگر آپ تیار ہیں تو آ جائیں، 10 منٹ کے بعد آ جائیں. جب تک میں کسی دوسرے کالر کو لیتا ہوں آپ تیار ہو جائیں، 10 منٹ کے بعد بات کر لیتے ہیں. آپ جی، کیا آپ کہہ کو رہے میں ہیں اس کی بات کر لیں میں گے نے 10 منٹ تقریباً میں. ابھی صرف میں نے جو آپ سے سوال پوچھنے کے لیے بات کی تھی نا، میں جی ابھی دوبارہ پھر اسی پہ آ جاتا ہوں. یہ چونکہ میں گھر بیٹھوں گا سکون سے، دوبارہ آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھوں گا تو پھر آپ کو شاید آپ میری بات کو مانیں، لیکن اس سے پہلے آپ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ دفعہ پڑھی ہوئی ہے اور وہ مطلب کہ اوور آل لیا گیا کہ ساروں کو مار دو. اور اگر ایسا ہوا بھی نہیں ہے، میں اگر نے آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو سارے کی ایسا بات ہوا نہیں بھی کر نہیں ہے. اور دوسری پھر میں چیز آپ سے میرا سوال پھر وہیں پہ ہی ہے. میرا آپ نہیں ہے. آپ بولے جاتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، آرام سے بیٹھیں اور
کون سی آیت میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے اور وہ کون سے مشرکین ہیں، آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیے۔ بالکل وہی مشرکین ہیں جو جنگیں کرتے تھے، جو قتل و غارت کرتے تھے، جو صحابہ کو مارتے تھے۔ ارے پھر وہی بات کریں، ارے بھائی اب ثابت کرو نا بھائی، آپ ثابت کرنے کے لیے پہلے آرام سے بیٹھ کے ثابت کریں، آپ کے خالی ہوائی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا یہی مطلب ہے، آپ مان نہیں رہے۔ ارے یار اچھا چلیں اس کو کسی بات میں رکھ لیتے ہیں، سورہ توبہ کو بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ میں کیسے قبول کروں گا میرے بھائی، آپ پہلے ثابت تو کرنا ہے نا آپ کو، آپ ماننے والے ہیں، جاننے والے تو ہیں نہیں، آپ ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، آپ مومن ہیں، جاننے والے نہیں ہیں، جاننے والے کو میں پہلے ماننے والا ضرور تھا، لیکن جب میں نے سورہ توبہ پڑھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا جو آپ باتیں بتا رہے ہیں۔ ارے یار یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، دعویٰ اس وقت تک جھوٹا ہوتا ہے جب تک وہ ثابت نہ کیا جائے، آپ پہلے ثابت کریں، اس کے بعد میں آپ کا دعویٰ جو ہے سچا کہلائے گا، نہیں تو جب تک یہ بات اگر آپ نہیں مان رہے تو چلیں یہ بات آپ پہ ادھار ہے کہ دوسرا آپ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ چلیں میں اگر ہلو سر، میں جواب دینا چاہوں گا سچ والا جی، میں جواب دینا چاہوں گا اگر آپ چاہیں تو۔ جی جی ہاں بولیے بولیے جی جواب۔ یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ بچاؤ کرتے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے اس وقت کے مشرکین کے لیے تھا، بالکل غلط ہے۔ میں اسی سورہ توبہ سے بتاتا ہوں، ان المشرکین نجسن کہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، تو کیول مکہ کے مشرکین کے لیے نہیں کہا، آج بھی مکہ مدینہ میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، لکھ دیا کہ غیر مسلم کا ورجت ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اس وقت کے لیے نہیں، فور ایور قیامت تک کے لیے جتنے مشرکین ہیں وہ سب سورہ توبہ کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ جھوٹا بچاؤ کر رہے ہیں، فالس ڈیفنس ہے ان کا، کیونکہ مطلب کی بنیاد پہ آپ کو دیکھیں مکہ میں کوئی بھی مشرک یا کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ نجس ہے، نجس قرآن کے مطابق۔ سورہ توبہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، آج کے زمانے کے لیے بھی ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن کی آیتیں ہر زمانے کے لیے ہیں۔ یہ کہنا کہ اس زمانے کے لیے یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کی کوئی آیت میں ایسا نہیں لکھا کہ یہ فلاں آیت وہ زمانے کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ کے اس دعوے سے خالی پڑا ہے میرے بھائی۔ قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ فلاں آیت فلاں زمانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ جو ہے فلاں زمانے کے لیے۔ یہ کہنا دراصل یہ آپ لوگوں کی جو ہے مجبوری ہے، کیونکہ قرآن میں جو گند ہے، قرآن میں جو ہے جو دہشت گردی ہے، قرآن میں جو قتل و قتال ہے، مار دھاڑ ہے، یہ آپ کیونکہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، اس لیے یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں زمانے کے لیے۔ ارے بھائی قرآن کے عقیدے کے مطابق یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن کسی اور زمانے میں جتنا گندا تھا، آج بھی اتنا ہی گندا ہے، اتنا ہی گندا ہے۔ سچ والا جی، حال میں جو یہودی پترکار چلا گیا مکہ میں اور تو کتنا باویلا مچایا کہ اسرائیلی تھا کیسے گھس گیا اور پروٹیسٹ کیا سعودی عرب نے، تو یہ سورہ توبہ لاگو ہوا ہے، ابھی لاگو ہوا ہے، اور مسلمان میں روش ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہودیوں پر جو ہے اس طرح کی جو بات لگائی گئی ہے، وہ یہودی خود قرآن کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ یعنی خود جو ان کا عقیدہ ہے اس پر وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس قرآن کے نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اس طرح سے ان کو کافر کہہ دیا گیا، اور پھر جو ہے ان پر جو ہے یہ بات لاگو کر دی گئی کہ مکہ میں جسے حرم کہا جاتا ہے اس میں کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اہل کتاب کو بھی داخل نہیں کیا، مان لیں کہ عیسائی جو ہے وہ مشرک ہیں لیکن یہودی تو نہیں ہے، لیکن ان کو بھی نہیں داخل، ان کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ کالر جو پیچھے گئے یہ بالکل تھترائی کر رہے ہیں۔ نہیں، اصل میں ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ان کو جانتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ان کو اسلام کا دفاع کرنا ہے، ان سے رٹوایا گیا ہے ان کے ملاؤں کی طرف سے، تو اب یہ رٹے ہوئے ہیں تو اسی بات کو دہرا رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے جانکاری کچھ بھی نہیں ہے۔